السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ تمام دیکھنے اور سننے والے احباب آپ کی مشکلات آسان فرمائے اور آپ کو بے شمار خوشیاں عطا فرمائے، اپنا محتاج بنائے، غیر اللہ کی محتاجی سے بچائے، اور ہم سب کو روزے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مولانا صاحب، زکوٰۃ کن کو دینا ٹھیک ہے اور کن پر فرض ہے اور کن کو دینا ٹھیک نہیں ہے، اس میں تھوڑا سا وضاحت کر دیں اور اس کی فضیلت بھی بیان کر دیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها صدق الله العظيم۔ حضرت قاری صاحب، سب سے پہلی بات آپ نے یہ فرمایا کہ زکوٰۃ کی فضیلت۔ زکوٰۃ کی فضیلت تو قرآن کریم میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ زکوٰۃ کی فضیلت اس مال کے متعلق بھی ہے جس مال کی زکوٰۃ ادا کی گئی ہے، اور زکوٰۃ کی فضیلت اس شخص کے متعلق بھی ہے جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے۔ مال سے متعلق تو یہ فرمایا کہ تطہرہم، کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے کا مال پاک ہو جائے گا، اور اس کی اپنی ذات کو فائدہ کیا ہوگا؟ ذات کو فائدہ یہ ہوگا کہ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، ان کا تزکیہ نفس پاکیزہ اور عمدہ ہو جائے گا۔ پاکیزہ اور عمدہ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس آدمی کی ذات ایک عمدہ اور پسندیدہ بن جائے گی کہ اس نے مال کی محبت پر جو ہے نا، مال کی محبت پر اللہ تعالیٰ کی محبت کو غالب کر دیا۔ ہاں، حالانکہ قرآن کریم میں ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ، یہاں مفسرین اکرام نے فرمایا کہ یہاں خیر سے مراد مال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر مال کی محبت فطری طور پر رکھی ہے، لیکن جو آدمی اللہ تعالیٰ کے حکم پر زکوٰۃ ادا کرتا ہے، گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ترجیح دی ہے، اپنے نفس کی نہیں مانی، تو یہ وہ تو تزکیہ نفس اس کا ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہے اس کی فضیلت۔ اور دوسری بات جو آپ نے یہ فرمائی کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے، وہ ہم گزشتہ ویڈیو میں بھی بتا چکے ہیں کہ 8 مصارف ہیں قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آیت مبارکہ کے اندر، اور ان کے علاوہ بھی کچھ مصارف ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وہ اگرچہ یعنی ضمناً ان 8 میں آ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان ایک دو کا تذکرہ کر دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ مثال کے طور پر غریب آدمی ہے تو اس نے اپنی بچی کی شادی کرنی ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں یعنی نصاب کی بقدر، لیکن اب اس کی ضرورت یہ ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کی یا بیٹے کی شادی کرنی ہے، تو اس کی ضرورت کا خیال کرتے ہوئے اس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اچھا، ہاں جی، اس کو زکوٰۃ دے سکتے، لیکن اس میں علماء کرام نے ایک احتیاط بھی بتلائی ہے۔ وہ احتیاط یہ بتلائی ہے کہ اگر یہ غریب آدمی جس کو ہم زکوٰۃ کے پیسے دے رہے ہیں، ہم تو اس غرض سے دے رہے ہیں کہ یہ اپنی بیٹی کی شادی کر سکے، لیکن اگر یہ فضولیات میں پیسے کو خرچ کرتا ہے، ہاں، فضول رسموں کے اندر اس پیسے کو لگا دیتا ہے، جو ضروری سامان ہے، ضروری چیزیں ہیں، ان پر نہیں لگاتا، تو پھر بھی اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ ہاں، اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اگر وہ ضرورت مند ہے تو اس کو ہم دے سکتے ہیں۔ اسی طرح ہماری مسجد کے جو امام صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، ان کو ہم اگر وہ مستحق ہیں، یعنی ان کے پاس اتنی مال نہیں ہے کہ جو نصاب کو پہنچ جائے، اس کو دے سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی اس بات کا خیال رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کو جو ان کی تنخواہ ہے طے شدہ اس کی مد میں ہم دے رہے ہیں۔ اسی طرح اگر ہمارے پاس کوئی ملازم ہے، کام کرتا ہے، ہاں، تو وہ غریب ہے، اس کو ہم زکوٰۃ دیں
اگر اس کے پاس نصاب کے مقدر نہیں ہے، لیکن اس میں بھی اس بات کا خیال رہے کہ جو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کی تنخواہ کی مد میں نہ ہو۔ ہاں، یہ جتنی مطلب جن کو ہم دے رہے ہیں، زکوٰۃ تو دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی کو بغیر کسی معاوضہ کے آپ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس مال کا اس کو مالک بنا دیں، اس کو اختیار دے دیں، وہ اپنی مرضی میں جہاں چاہے صرف کرے، کسی چیز کا معاوضہ نہ ہو۔ اور اسی طرح ایک بات آپ نے یہ فرمائی کہ کن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہاں، پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے مختصراً یہ بیان کیا تھا کہ جو سید ہیں، آل رسول ہیں، ان کو زکوٰۃ کا مال نہ دیں، بلکہ ان کو ہم ہدیہ دیں، ان کی خدمت کریں اور اپنی سعادت سمجھ کر ان کی خدمت کریں۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاندان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب نبیکم، حدیث پاک میں آتے ہیں، وحب اہل بیتہ، وقراءۃ القرآن، فرمایا کہ یہ ایمان کی علامات میں سے ایک یہ ہے، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت، اور اسی طرح خوش آدمی، خوش قسمت ہے وہ آدمی جس کے اندر تیسری چیزوں کو قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتا ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وصیت کرتا ہوں ان تین چیزوں کی۔ اب یہ ہاں جو وضاحت کے ساتھ ایک چیز مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ سید سے مراد کون لوگ ہیں؟ علماء کرام نے 5 قسم کے خاندان لکھے ہیں جو آل رسول میں آتے ہیں۔ نمبر 1، آل علی رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی نسل میں سے جو سلسلہ آگے چلتا ہے یہ آل رسول کہلاتا ہے۔ اسی طرح آل عقیل، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے جو بھائی ہیں سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ، یہ ہیں۔ اور اسی طرح آل عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح آل حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح آل جعفر بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ۔ تو یہ 5 قسم کے خاندان ہیں، یہ آل رسول ہیں، یہ سید کہلاتے ہیں۔ تو سید کو زکوٰۃ کا مال نہ دیں، البتہ یہ ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں، سعادت سمجھ کر ان کو ہدیہ پیش کریں، ان کی ضروریات کا خیال کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ تو یہ ہے سید کو زکوٰۃ دینا، اگرچہ وہ یعنی ضرورت مند ہو، اس کی ضروریات کا ہم ویسے خیال کریں، لیکن زکوٰۃ چونکہ مال کا مائل کو چاہیے، ان کی شان کے خلاف ہے۔ سید کو ہدیہ دے سکتے ہیں، ویسے تعاون کر سکتے ہیں، ہاں جی، اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ نہیں، زکوٰۃ ان کی شان کے خلاف ہے یہ۔ کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ ہم پر جائز نہیں، یعنی ہماری آل پر بھی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صدقے کی کھجوریں پیش کی گئیں، تو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ یا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ بہت چھوٹے بچے تھے، تو انہوں نے ایک کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کخ کخ، یعنی ان کو باہر پھینکو، ان کو باہر پھینکو۔ کیوں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہم سید لوگ ہیں، ہم پر یہ صدقے کا مال کھانا جائز نہیں ہے۔ تو یہ ہے، سید محتاج ہے تو اس کی ہم ویسے خدمت کریں، ہدیہ پیش کریں، سعادت سمجھیں اس کو، لیکن زکوٰۃ نہیں دیں، زکوٰۃ اس سے ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح زکوٰۃ جن کو ہم دے رہے ہیں، یہ پوری چھان بین ہم کر لیں کہ آیا کہ واقعی مستحق ہے یا نہیں ہے۔ والدین کو نہیں دینی، اصول اور فروع، یعنی اپنے والد کو، اپنی دادا کو، نانا کو، نانی کو، دادی کو، یہ ہمارا اوپر کا سلسلہ، اور اسی طرح اپنی اولاد کو بھی نہیں دینی۔ ہاں، اسی طرح شوہر اپنی بیوی کو بھی نہیں دے سکتا۔ اچھا، بندہ پھپھو کو دے سکتا ہے اپنے؟ ہاں، پھپھو کو دے سکتا ہے زکوٰۃ، ہاں جی، اور اسی طرح بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی۔ البتہ پھپھو کو دے سکتے ہیں، خالہ کو دے سکتے ہیں، بھائی کو دے سکتے ہیں، بہن کو دے سکتے ہیں، بھتیجوں کو دے سکتے ہیں، بھانجوں کو دے سکتے ہیں، یعنی اصول اور فروع کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان کو ہم دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جو مالدار ہے، خود جس کو صاحب نصاب ہے، اس کو بھی نہیں دے سکتے۔ ٹھیک۔
اور اسی طرح ایک احتیاط زکوٰۃ دینے میں یہ بھی ہے کہ جو عام طور پر رواجی بھکاری ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنا یہ مشغلہ بنایا ہوا ہے، بس یہ بھی سوال آپ سے کرنے والا تھا میں۔ جی، یہ جو بھکاری جنہوں نے اپنا مشغلہ بنایا ہوا ہے، ماشاءاللہ یہ تو روزانہ ہزاروں کیا پتہ نہیں کتنا کما لیتے ہیں، تو ان کو بھی زکوٰۃ دینے میں احتیاط کرنی چاہیے، چھان بین کر کے، یعنی جو مستحق ہے ان کو دینی چاہیے، اور اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے تو پھر ہماری زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی۔ بیوہ ہے اس کو ہم دے دیں۔ آخری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ آپ، اچھا اسی طرح آخری بات سے پہلے ایک اور بات، یہ جو آج کل این جی اوز ہیں، ہاں این جی اوز ہیں، ان کو بھی پوری چھان بین کر کے تحقیق کر کے ان کو دینی چاہیے۔ جو دیندار لوگ ہیں، دینی ادارے جنہوں نے بنائے ہوئے ہیں اور پوری جو ہے نا احتیاط کے ساتھ مستحقین تک پہنچاتے ہیں، ان کو تو ہم دے سکتے ہیں، ان پر اعتماد کر کے، جن میں خاص طور پر دیندار لوگ، نیک لوگ، علماء ہیں۔ اور سب سے بہترین مصرف زکوٰۃ کا وہ آج کل کے زمانے میں دینی مدارس، ہاں دینی مدرسے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں لیکن مسجد کو نہیں دے سکتے، ہاں مسجد میں زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ البتہ یہ ہے کہ جو دینی مدارس ہیں، جہاں طلباء پڑھتے ہیں، علماء ہیں، ان کو دینے کا دگنا ثواب ہے، بلکہ یعنی 6 گنا کہیں تو تب بھی ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو ان کی معاونت ہوگی، وہ دین کا کام اور دل جمعی سے کریں گے، اس میں پھر ان کی یہ ہے کہ قدر و منزلت بھی ہے، ان کا وقار بھی ہے۔ یہ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، کسی سے مطالبہ نہیں کرتے، لیکن ہمیں ان کی، تاکہ یہ دین کا کام بالکل یکسوئی کے ساتھ کریں، ان کی معاونت ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں زکوٰۃ صحیح طور پر نکالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ مولانا، آپ کا شکریہ۔